الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 130 سے تفسیر سیکھنے جا رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہی آدمی نفرت کر سکتا ہے جو یقیناً بیوقوف ہو۔ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی تردید ہے کہ وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ جنہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر اپنے خواہش کی پیروی کی، جس توحید کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اس سے یہ لوگ کوسوں دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے، توحید کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ یہ لوگ پکے بیوقوف ہیں۔ تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج تھا، جو طریقہ تھا، جو توحید کا سبق تھا، اس کو بھلا بیٹھے اور شرک کے دلدل میں پھنس گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ یقیناً بیوقوف ہیں۔ نادانی کی ان لوگوں نے اپنے نفس کے معاملے میں۔ یہ لوگ توحید سے بہت دور ہو گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ یہ لوگ یقیناً میں نادان ہیں، بیوقوف ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ توحید کی وجہ سے آگ میں ڈال دیے گئے، اسی توحید کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ربہ اس کے رب نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اسلم فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ، میری بات مان لو، اسلام کے ماننے والے ہو جاؤ۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ تو وہ بول اٹھے، قال، وہ بول اٹھے، اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے پالنے والے کا، رب کا فرما بردار بن گیا، میں رب العالمین کے سامنے پوری طرح سے جھک گیا ہوں، سرنڈر ہو گیا ہوں۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بندہ عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع کے ساتھ سرنڈر ہو جائے۔ آمنا صدقنا، یعنی رب کی بات آ گئی تو سرنڈر ہو جانا، قربانی دے دینا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی قربانیاں دینی۔ تو جب رب کی بندگی کی بات آ جاتی ہے تو فوراً بندگی کرنا ہے، رب کی اطاعت کی بات جہاں آتی ہے فوراً اطاعت کرنا ہے، فوراً سرنڈر ہو جانا ہے۔ جس طریقے سے ایک بادشاہ اور ایک غلام کا مسئلہ ہوتا ہے، بادشاہ اپنے رعایا میں اس کا جو غلام ہوتا ہے، اسے جو حکم دیتا ہے غلام سرنڈر ہو جاتا ہے، اس کو ماننا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آقا کے ماتحت میں،
بادشاہ کے ماتحت میں اس کے رعایا ہوتی ہے، رعایا کو ہر چیز سننا پڑتا ہے، کیوں؟ بادشاہ اس کا جو ہے مالک ہے، وہ جو کہے گا سننا پڑے گا، سرنڈر ہونا پڑے گا۔ تو رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، تو رب جو بھی حکم دے فوراً آمنا صدقنا، اس کو صحیح ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، مطیع و فرما بردار بن جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پوری دنیا کو بائیکاٹ کر دینا، ساری دنیاوی معاملات کو ایک سائڈ رکھ دینا، اور اللہ کے رب کے حکم کو ایک سائڈ رکھنا، اور رب کے حکم کو فوراً ماننا، اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دین اسلام پر جمے رہنے کی یہ وصیت، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور دین اسلام پر ڈٹے رہنے کی، جمے رہنے کی، استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی یہ وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی۔ کیا ہے وہ؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، سلیکٹ کرنا، لکم تمہارے لیے، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا۔ کس چیز کو سلیکٹ کیا ہے؟ الدین، دین اسلام کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، اس لیے مرتے دم تک مسلمان بن کر زندگی گزارنا، اسلام پر ہی مرنا، تمہاری وفات ہو تو اسلام پر عمل کرتے ہوئے وفات ہو، اسلامی زندگی گزارتے ہوئے تم دنیا سے چھوڑ کر جانا، دنیا کو چھوڑ کر جانا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا، یہ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں، نبی کے علاوہ، نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، لیکن اسحاق کے نسل سے نہیں، اسماعیل کے نسل سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی تمام انبیاء اور رسول آئے اس کے بعد، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اہل کتاب، اے کافروں، کیا جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا تو تم وہاں موجود تھے، تم وہاں موجود تھے، تم اس کے گواہ تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا، پوچھا میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس چیز کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جواب دیا، سارے لوگوں نے جواب دیا، ہم آپ اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم،
اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے علیہ السلام کے جو معبود ہیں، معبود برحق، ایک اللہ کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ، معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالی، اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کا حکم ماننے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایک جماعت تھی، تِلْكَ أُمَّةٌ، ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ان کے اعمال، ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور تم کو تمہارے اعمال، تمہارے کاموں کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، لہا ما کسبت، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے نہ پوچھا جائے گا. ولا تسألون، تم سے نہ پوچھا جائے گا، عما، اس چیز کے سلسلے میں، كانوا يعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. اور یہودی اور عیسائی مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین، یعنی اسلام، دین حنیف، یعنی اسلام کو اپنا لیا ہے، اسلام کو ایکسپٹ کر لیا، جو سب سے کٹ کر، دین حنیف یعنی سب سے الگ تھلگ، سب سے کٹ کر، جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما كان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، آیت نمبر 130. یعنی وہ کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو پہچان لینے کے بعد ان کی ملت سے روگردانی کرے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسلام کی تحفظ کے لیے، عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو آزمائشیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو سننے کے بعد، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے بعد بھی کون ہے جو ان کے منہج سے ہٹ جائے گا؟ الا من صفیہ نفسہ، یعنی وہ آدمی وہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے، طریقے سے ہٹ سکتا ہے، توحید سے دور ہو سکتا ہے، جس نے اپنے نفس کو جاہل رکھ کر حقیر بنا دیا. جو بیوقوف ہو، اپنے نفس کو جہالت میں رکھا ہو اور اپنے نفس کو حقیر بنا دیا، وہی ملت ابراہیمی کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، ملت ابراہیم سے دور ہو سکتا ہے. اپنے نفس کے لیے کمتر چیز پر راضی ہو گیا، کفر پر راضی ہو گیا، گھاٹے کے سودے میں اسے فروخت کر دیا. کس کو؟ توحید، توحید کی عظمت، توحید ایک عظیم دولت ہے، اس کو اس نے بیچ دی کفر کے عوض. اسی طرح اس آدمی سے بڑھ کر کامل اور ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ کامل اور ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ جو ملت ابراہیمی میں انٹرسٹ رکھتا ہے، جو توحید میں انٹرسٹ رکھتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے. اصطفیناہ، ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے. فی الدنیا، دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق سے نوازا ان کو جن کی بنا پر وہ نیک لوگوں میں شمار ہو گئے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں اولو العزم پیغمبر ہے اور آخرت میں
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، یعنی وہ نیک لوگ جو بلند ترین درجات پر فائز ہوں گے، ان کا ایک الگ سٹیٹس ہوگا، ان کا ایک الگ منصب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش لی، اس آزمائش میں مشکل امتحان میں وہ پاس ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اولو العزم پیغمبر بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مکہ میں بھی عزت دی اور انہیں ملت ابراہیمی کو پروموٹ کیا، لوگوں کو حکم دیا کہ تم ملت ابراہیمی کو فالو کرو، نبی ابراہیم علیہ السلام کے منہج کو فالو کرو، توحید کو فالو کرو، دین حنیف کو فالو کرو، دین اسلام کو فالو کرو۔ یہ دنیا میں ان کو عظمت، بلندی حاصل ہوئی، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار صالحین میں سے ہوں گے جن کا مقام و مرتبہ سب سے الگ ہوگا، سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، تم فرما بردار بن جاؤ، تم میری بات مان لو، تم مسلمان بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا، سوال میں اللہ نے جب انہیں حکم دیا تو قال، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا اسلمت لرب العالمین، یعنی میں اخلاص، توحید، محبت، انابت، رجوع اللہ کے طور پر جہانوں، سارے جہانوں کا جو پروردگار ہے اس کے سامنے سرنڈر ہوتا ہوں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اللہ جو کہے وہی کروں گا، اے اللہ تو صرف آرڈر دے، میں تیرے آرڈر کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ویٹنگ میں ہوں۔ یہ ہوتی ہے جی مومنانہ صفت، اللہ آرڈر دے، اس آرڈر کے ویٹنگ میں رہے، کیونکہ اس آرڈر کو فوراً کرنا ہے، اس حکم کو بجا لانا ہے۔ تو یہ صفت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ سے کہتے تھے کہ تو کوئی فرمان جاری کر، میں فوراً فرما بردار ہو جاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتی ہے وہ اہم سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا، مطیع و فرما بردار بن جانا، رب کا حکم آ جائے سارے دنیا کو بیکاٹ کر دینا، پہلے رب کے حکم کو ایکسپٹ کرنا ہے، ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، اس کو سیکنڈری میں رکھ کے فرسٹ پریارٹی رب کے حکم کو دینا، سرنڈر ہو جانا رب کے حکم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ان کی خاص صفت قرار پائے، خاص صفت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، توحید پر ڈٹے جمے رہتے تھے، اور اس توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وراثت کے طور پر اپنے اولاد میں منتقل کیا، شیئر کیا، اس کو ٹرانسفر کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف اپنے ملت ابراہیم کو اپنے تک ختم رکھا، نہیں، بلکہ اپنے اولاد کو بھی سکھایا کہ دین اسلام کیا ہے، کس طریقے سے اطاعت گزاری کرنی چاہیے، رب کے فرما بردار کس طریقے سے بننا ہے، رب کے مطیع و فرما بردار کس طریقے سے بننا ہے، رب کے حکم کو کیسے بجا لانا ہے، رب کے احکامات کی روشنی میں زندگی کیسی گزارنی ہے، توحید کے مطابق زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ ساری چیز اپنے اولاد کو بھی سکھایا انہوں نے۔ تو اس سے یہ سبق بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ عقید توحید پر عمل کرتے ہوئے اولاد کو بھی عقید توحید سکھانا لازمی ہے۔ میں اور آپ عقید توحید کو جانیں گے اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آنے والے نیکسٹ جنریشن نسل کو بھی عقید توحید کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں، سکھائیں، عمل کروائیں۔ توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وراثت کے طور پر اپنے اولاد میں منتقل کیا اور وصیت فرمائی، اور اسے ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو ان کے بعد باقی رہا اور نسل در نسل وراثت میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا پہنچا جو ان کے پوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی کلمہ توحید کی وصیت کی
یعقوب علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور وہی وصیت کرتے ہیں جو وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو کی تھی. اسحاق علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام کو کیے. پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, وصیت کرتے ہیں. کس چیز کی وصیت؟ مرنے سے پہلے دیکھو جی ہم کیا ہے, ہمیشہ کس چیز کی فکر کرتے معلوم؟ میں اچھا رہوں, میری اولاد مجھ سے زیادہ اچھا رہے. ماں باپ کیا سوچتے ہیں آج کل؟ ہماری زندگی جیسی سے کٹ گئی, جیسی تیسی تھی کٹ گئی, اولاد سکھ والی زندگی گزارنا, پرسکون زندگی گزارنا. ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہے, اور اسی کے تحت ہم جو ہے زندگی گزارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بھاگ دوڑ کی زندگی ہے تو یہ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاکہ اولاد سکون کی زندگی گزارے. اولاد کی فیوچر سوچ رہے ہیں ہم, ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. اولاد کے مستقبل کے بارے میں جتنا سوچ رہے ہیں نا, اس سے زیادہ اولاد کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کیجیے. کیوں؟ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. ارتداد کا فتنہ زور پر ہے, شور پر ہے, تھمنے کا نام نہیں لے رہا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد, اپنے آنے والے نیکسٹ جنریشن, اپنے آنے والے نیکسٹ نسل کی حفاظت کریں, ان کے عقیدے کی حفاظت کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج کل ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے, المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوست, اپنے ساتھی کے دین پر قائم رہتا ہے. اپنے ساتھی, اپنے دوست, اپنے فرینڈ سرکل, اپنے فرینڈ شپ کا جو دین ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. آج ہندوستان کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں. ہمارے بچے جن کو ہم اسکول میں پڑھا رہے ہیں, کالج میں پڑھا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, یا ہمارے بچے جو ایز اے امپلائی سافٹ ویئر جابز کرتے ہیں, ذرا ان کے حالات کا جائزہ لیں. جب ہم سوچتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایسے خبر ہمارے سامنے نظر آتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, حیران رہ جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے. فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے. ارتداد کا مطلب کیا ہوتا جی؟ اپنے دین, اپنے ایمان, اپنے دھرم کو بیچ لینا. ذرا اپنے آنے والی نسل کے بارے میں سوچیے. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسل کے بارے میں سوچا, اور ان کے بعد ان کے اولاد اسحاق علیہ السلام نے اپنے نسل کے بارے میں سوچا, اس کے بعد ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کے توحید کی دعوت دیتے ہیں, توحید کا پیغام دیتے ہیں, توحید کا میسج دیتے ہیں. کہتے ہیں میرے بیٹے, میرے بعد تم لوگ کیا کرو گے, کس کی عبادت کرو گے؟ تو اپنے بیٹوں کے لگزریس لائف جو فیوچر میں آنے والی ہے, اس کو بنانے سے پہلے اپنے بیٹوں کے آخرت کی فکر کیجیے. اپنے آنے والی نیکسٹ جنریشن, نسل کی آخرت کی فکر کیجیے کہ ہمارے بچے کمپٹیٹیو ایگزامز میں یو پی ایس سی کریک کر رہے ہیں, الحمدللہ, اچھی بات ہے. نیٹ ایگزام پاس ہو رہے ہیں, اچھی بات ہے, خوشکن بات ہے, مبارکبادی ہو آپ کے لیے. لیکن وہی بچہ جو نیٹ ایگزام پاس کرتا ہے, یو پی ایس سی کریک کرتا ہے, کیا واقعی وہ دیندار ہے؟ کیا واقعی وہ موحد ہے؟ کیا واقعی وہ متشرع ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ کس ڈگر پر اپنے نسل کو لے جا رہے ہیں, ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت کتنا کر رہے ہیں. اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. جب انبیاء اور رسول ہوتے ہوئے ایک نبی ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, جن کی نسل در نسل نبوت کا سلسلہ جاری رہا, ان کو جب عقیدے کی حفاظت کی فکر ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے جی؟ ہاں, وہ نبی جن کے آنے والی جنریشنز کو نبوت ملنے والا ہے, نبی در نبی آنے والے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کی فکر ہے. اور ہم عام مسلمان, نام نہاد مسلمان, صرف آئی ٹی کارڈ, ووٹر آئی ڈی میں ہمارا نام رہتا ریلیجن کے پلیس میں, اسلام بول کے. ہماری زندگی میں اسلام باقی نہیں, تو ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے؟
ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، نو پرابلم، انجینئر بناؤ، نو پرابلم، سافٹ ویئر انجینئر بناؤ، نو پرابلم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شہسوار بناؤ، نو پرابلم، ڈاٹا سائنٹسٹ بناؤ، نو پرابلم. اس سے پہلے یہ سوچو کہ میرا بیٹا مسلمان ہے یا نہیں، میرا بیٹا موحد توحید پرست ہے یا نہیں. سوچنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیوں جی؟ یہ دنیا یہی ختم ہو جائے گی. آپ کا بیٹا ڈاٹا سائنٹسٹ بن جائے گا، پولیس آفیسر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، لیکن کون سی اولاد آپ کو کام آنے والی ہے آخرت میں؟ وہ جو موحد ہو، جو واقعی سچا پکا مسلمان ہو. آپ اس دنیا سے چھوڑ کر جائیں، جانے کے بعد آپ کے حق میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کی دعا کرنے والا ہو. ایسی اولاد کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. میں بتا رہا ہوں نا، جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں آج کل ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل، کالج میں، یونیورسٹیز میں، ذرا جا کر ان کا جائزہ لیجئے، ان کے ایمان کا جائزہ لیجئے، ان کے دھرم کا جائزہ لیجئے. آپ سروے کریں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ ان کو صحیح سے ارکان اسلام، ارکان ایمان کے بارے میں واقفیت نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی نہیں جانتے. ڈاٹا سائنٹسٹ کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ہاں، بایولوجی میں گولڈ میڈلسٹ ہے، فزکس میں گولڈ میڈلسٹ ہے، لیکن اس کو اسلام کا معنی نہیں معلوم. اپنے نسل کی عقیدے کی حفاظت کی فکر کیجیے. کم سے کم میں بتاتا ہوں آپ کو، ہر کسی کے گھر میں کم سے کم عقیدے کی یہ معلومات تو حاصل ہونی چاہیے سارے لوگوں کو، گھر کے سارے افراد کو. الاصول الثلاثہ. الاصول الثلاثہ کیا ہے جی؟ وہی اصول، وہی سوال جو قبر میں ہونے والی، جو قبر میں کی جانے والی سوالات ہیں. من ربک، ما دینک، من نبیک. کم سے کم اس کے بارے میں تو انفارمیشن ہونی چاہیے، نالج ہونی چاہیے ہمارے نسلوں کے پاس، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے. تو صرف زبانی دعوے سے نہیں چلے گا نا، اس کے شروط، اس کے کنڈیشنز کو فالو کرنے ہوں گے. تو الاصول الثلاثہ جو سبجیکٹ ہے، رب کی معرفت، دین کی معرفت، رسول کی معرفت، ایٹ لیسٹ یہ تو اپنے بچوں کو سکھانا ہے. ارکان اسلام، ارکان ایمان، القواعد الاربع، بیسک جو عقیدے کے چیپٹرز ہیں، ایٹ لیسٹ فنڈامنٹل ضرور سکھانی ہے. دیکھو جی، جب جو گورنمنٹ آتی ہے نا، اس کا اثر ایجوکیشن سسٹم کا جو سلیبس ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی پڑتا ہے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی آیا 2020، NEP 2020 بل پاس ہوا پارلیمنٹ میں. somebody disturbing please میوٹ کیجئے. انجم یاسمین پلیز میوٹ کیجئے. تو جب نیشنل ایجوکیشن پالیسی یہ بل پاس ہوا پارلیمنٹ میں، تو سرسری طور پر جائزہ لیں گے تو اس بل پر دشمنان اسلام کے نظریات زیادہ نظر آتے ہیں. مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ اردو ہماری زبان ہے، اردو کی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اردو کی آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہاں، مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارا ایک تحفظ ہے، ہمارے لیے تحفظ کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کی شناخت کی آئیڈینٹی کی تحفظ کا ذریعہ ہے. اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ میں ہمیں مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور ہم کیا کر رہے جی؟ کم سے کم ہمارے بچوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اسکول کے سسٹم آپ دیکھ لیجیے جی ذرا. اسکول کے سلیبس زبردستی رامائن کے پارٹ پڑھائے جا رہے ہیں. سلیبس میں آ گیا لینگویج کا جو سبجیکٹ ہے، تیلگو یا دوسرے کنڑا وغیرہ، رامائن کے سبجیکٹ آ جاتے ہیں، اس میں رامائن کے پارٹ پڑھائے جاتے ہیں. دور کی بات نہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. 2015 میں جب میں 10ویں لکھ رہا تھا، 10th، تو وہاں پہ لینگویج کے سبجیکٹ میں پیپر 2 رامائن تھا میرا.
تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اپنے گھر میں بچپن سے ان کو عقید توحید نہیں سمجھائیں گے، الاصول الثلاثہ کے اسباق نہیں پڑھائیں گے، القواعد الاربع کے اسباق نہیں پڑھائیں گے، ہاں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، رب کی معرفت کیا ہے، رب کی پہچان نہیں دلائیں گے، تو یہ رامائن کے پاٹ پڑھ کر ہمارے بچے کیا مسلمان بنیں گے؟ سچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے؟ اور المرء علی دین خلیلی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو کو ایجوکیشن سسٹم میں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے اس کا انجام آپ کو اچھی طریقے سے، میرے سے اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ کو ایجوکیشن سسٹم ہمارے لیے لعنت ہے، وبال جان ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے، جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ کو ایجوکیشن سسٹم، ہاں ایکوالٹی کے نام پر، رائٹ ٹو ایکوالٹی کے نام پر، فریڈم کے نام پر بے حجابی عام ہے، عشق و معاشقہ کے چکر عام ہیں، لو افیئر عام ہے۔ یہ لو افیئر اتنا ہی نہیں رہتا، اس سے کہیں آگے بڑھتا ہے۔ اور سول کوڈ کی چکر لگا لیں آپ، سول کوڈز کے باہر آپ کو نظر آئیں گی برقع پوش خاتون غیر مذہب لڑکے کے ساتھ نظر آتی ہے، سمجھ رہے؟ یاسمین ویڈس بال کرشنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں سمیر ویڈس کلیانی، یعنی یہاں دیکھ دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ عشق کے خاطر۔ اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، تو یہ عشق ہے نا، قوموں کو برباد کر دیا۔ ہمارے قوم، ہمارے نوجوان نسل عشق میں برباد ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کو بچپن سے توحید نہیں سکھائیں گے تو آپ کے بچے کو ایجوکیشن سسٹم میں غیر مذہب والی لڑکے یا لڑکی سے عشق و معاشرہ کے چکر میں پڑھ کے آخر کہاں تک آ رہے ہیں؟ کس لیول تک؟ کورٹ میرج کے لیول تک آ رہے ہیں۔ ارتداد کا فتنہ، یعنی دین کو چھوڑ رہے ہیں عشق کے لیے۔ اور بھگوا لو ٹریپ، ایک نیا شکنجہ ہمارے لیے تیار ہے۔ کیا ہے بھگوا لو ٹریپ میں؟ دشمنان اسلام ہمارے نوجوان لڑکیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، اس کا ایک زندہ تماشا ہے وہ۔ اپنے نوجوان نسل کی فکر کیجئے، ان کی جوانی کی فکر کیجئے، جوانی کی تحفظ کیجئے۔ ہمارے نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، کس ڈگر پہ جا رہی ہے؟ انجینئرنگ میں پڑھنے والے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن ڈرگز کے ایڈکٹ ہو جا رہے ہیں، ڈرگز کے ایڈکشن میں پڑ رہے ہیں۔ ڈرگز سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو خرابیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان ان خرابیوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، ان کے شکنجے میں پھنس رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں، مسلم نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چکریں کاٹتی ہیں پارکوں میں۔ ذرا جائزہ لے لیں سٹیز کے پارکس میں، گھر سے باہر تک تو برقع پوش رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی کالج میں آئیں گی برقع ہینڈ بیگ میں چلا جاتا اور بوائے فرینڈ کے ساتھ پارکوں میں چکریں کاٹتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نوجوان نسل کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچو جی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی عقیدے کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے یعقوب کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اعلیٰ اولاد کو بلا کے مرنے سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نبی کو، بننے والے نبی کے عقیدے کے سلسلے میں اتنی فکر ہے تو نام نہاد مسلمان ہم جو کالے کرتوت کے پتلے ہیں، ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے جی؟ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں۔ تو اے اولاد یعقوب، تمہیں تمہارے باپ نے خاص طور پر وصیت کی ہے، اس لیے نہایت کامل طریقے سے
اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اور خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تم پر واجب ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم اور احسان کرتے ہوئے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اسلام کو سلیکٹ کیا ہے، لہذا اس دین کو قائم کرو اور اس کی شریعت سے متصف ہو جاؤ اور اس کے اخلاق میں رنگ جاؤ، دین ابراہیم میں رنگ جاؤ، پھر ان کو دائمی طور پر اختیار کر لو، ہمیشہ کے لیے اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ جب تمہیں موت آئے تو یہ اوصاف، یہ اخلاق تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو، تمہاری زندگی لائف سٹائل پوری توحید کی روشنی میں ہو، کیونکہ انسان جن اوصاف کے ساتھ زندگی بسر کرتا نا ہماری لائف سٹائل جیسی ہوتی ہے، انہی اوصاف کے ساتھ موت بھی ہوتی ہے۔ تو ذرا فکر کرو اپنے آپ کی، اپنے نوجوان نسل کی، کہ فیوچر کیا ہوگا ان کا، وہ موحدانہ زندگی کیسے گزار سکیں گے۔ ڈگر ڈگر، گلی گلی، ہر جگہ جو ہے نا فتنے ہیں، فتنے برپا ہو رہے ہیں، فتنوں سے بچانے کی ضرورت ہے اپنے نوجوان نسل کو۔ بول رہا ہوں نا جی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، صبح مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، قیامت قرب قیامت کے قریب مسلمان، صبح کا مسلمان شام کو جو ہے اسلام چھوڑ دے گا، اور شام کا مسلمان صبح کو اسلام بھول جائے گا، یعنی ایمان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، فتنہ اور آزمائش میں مبتلا ہوگا وہ۔ یہ دور ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، احسان کرتے ہوئے تمہارے دین کو، تمہارے لیے اسلام کو سلیکٹ کیا، لہذا اس دین کو تم ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک اس پر قائم رہے۔ اب یہودیوں کا گمان تھا، سمجھ رہے، یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ وہ ملت ابراہیم اور ان کے بعد ملت یعقوب پر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کرتے ہوئے فرمایا ام کنتم شہداء، یعنی کیا تم سب اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی جب موت کے مقدمات اور اسباب ظاہر ہوئے تو انہوں نے آزمائش اور امتحان کے طور پر اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ ان کی وصیت پر ان کے بیٹوں کے عمل کرنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں ایسا ہی جواب دیا جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم لوگ اس اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے جو واحد ہے، جو ایک ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، جو اسحاق کا، جو ہمارے آبا و اجداد کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو واحد ہے، جو برحق ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع اور فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں گے۔ تو انہوں نے توحید اور عمل کو جمع کر دیا، توحید کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کی وفات کے بعد وجود میں، یہود کب آئے؟ یعقوب علیہ السلام کے نسل سے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھے وہ لوگ۔ جب اس وقت تک موجود نہ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نہیں بلکہ دین حنیفی کی تعلیم دی تھی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی تعلیم نہیں دی تھی، اپنے بیٹوں کو دین حنیف کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تعلیم دی تھی، حنیفیت کی تعلیم دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج تھا، طریقہ تھا توحید پرستی، اس کی تعلیم دی تھی، یہودیت کی تعلیم نہ دی تھی۔ یہ یہودیت ان کی زندگی کے بعد کا زمانے کے بعد کا زمانہ ہے، اس کے بعد وجود میں آئی ہے یہودیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امت قد خلت، یعنی امت گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وہ ان امت کے لیے جو ہے انہوں نے جو اعمال کیا اس کے سبب ان کا عمل کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا بدلہ تم کو ملے گا، جو بھی کرتوت ہے اس کا عمل اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے۔ یعنی ہر آدمی کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی کے عمل کے بارے میں، اس کے سلسلے میں بدلہ جزا دینے والا یا سزا دینے والا۔
وہ کسی آدمی کا کسی دوسرے آدمی کے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑے گا، مواخذہ نہیں کرے گا۔ آپ کا گناہ آپ کے ساتھ، میرا گناہ میرے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا، جب ان کے پاس حق پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، ہم کریں گے تو کیا غلطی؟ ہاں، کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا وہ لوگ نادان تھے؟ کیا وہ لوگ بیوقوف تھے؟ کیا تو انہیں ذرا سمجھنا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد جہالت کی وجہ سے یا کوئی بھی عذر یا کوئی بھی سبب جس کی وجہ سے وہ جو ہے جہالت میں تھے اور جو ہے کفر میں تھے یا بدعتی تھے یا سنت کی خلاف ورزی کی انہوں نے، ان کی زندگی ختم، اب تمہاری زندگی ہے، اب بھی تم یہی گانا گاؤ اپنے آبا و اجداد کا، اپنے پوروجوں کا کہ وہ لوگ کرتے تھے ہم بھی کرتے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، وہ تو غلط کیے، وہ تو جہنم میں جانے والے، تم کیوں غلط کر رہے ہو؟ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو بدعتی حضرات جو ہیں ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے ہی کرتے چلے آئے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، آبا و اجداد غلط پر تھے، تم غلط پر کیوں ہو؟ تمہارے پاس جب صراط مستقیم، سیدھی راہ، سچی راہ، قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی تعلیمات تمہیں سنائی جاتی، عمل کرو اس پر، ہٹ درمی کیوں دکھاتے ہو؟ یا آبا و اجداد پوروجوں کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ وہ لوگ غلط پر تھے، غلطی کیے، اب ان کو سزا ہوگا یا جزا ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں، تمہاری سزا، تمہارے حق میں سزا ہے یا جزا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں، ابھی تم زندہ ہو تو اب استغفار کر لو اور صراط مستقیم پر چلے آؤ۔ سوچنا چاہیے، کیونکہ کسی کے جزا اور سزا کا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، دوسرے کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے۔ تو تمہارا یہ گمان میں مبتلا ہونا، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارا یہ دعویٰ کہ تم انبیاء علیہ السلام کی ملت پر ہو، اور مجرد دعویٰ کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جو حقیقت سے خالی ہے۔ تم پر فرض ہے کہ تم اپنی موجودہ حالت پر غور کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ، تم یہودی اور كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی دین حنیف کو اپنا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ جو سب سے کٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو اپنے اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تم راہ راست پر آ جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو ان میں سے ہر ایک یہ گمان میں، زعم باطل میں مبتلا تھے، وہم و گمان تھا ان کا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ان کا گمان تھا، بس حقیقت نہیں ہو۔ اور دوسرے گمراہ ہیں یہ سمجھتے تھے وہ لوگ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شافی جواب دیتے ہوئے فرمایا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، ایسا کہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر طرف سے منہ موڑ کر، ہر باطل راستے سے، باطل فرقے سے، باطل جماعت سے، ہر چیز سے منہ موڑ کر توحید کو قائم کرنا اور شرک کو ترک کرنا، شرک کو چھوڑ دینا، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جس کی پیروی میں ہدایت ہے، اور جس کی ملت سے، ملت ابراہیمی سے، دین حنیف سے روگردانی کرنا، اس سے منہ موڑنا، توحید سے ہٹ کر زندگی گزارنا، یہ کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، قولو، تم کہہ دو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے جو ہم پر اتارا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط،
اور اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور یعقوب کے اولاد پر اتارا گیا تھا. یعنی تمام کتب مقدسہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر بھی ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ کتاب، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو دوسرے تمام نبیوں کو جو کتاب دی گئی. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ڈفرنس نہیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ آیت کریمہ ان تمام امور پر مشتمل ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے. جان لیجئے کہ ایمان جو ان اصولوں کے ساتھ دل کی پوری تصدیق کا نام ہے. دل کے ساتھ تصدیق کرنا ہے، دل سے، اور اس کا اقرار بھی کرنا ہے، اور قلوب دلوں کے ساتھ اعضاء کے اعمال کو متضمن کرنا. تو ایک تو یقین رکھیں گے، اس کے بعد اس کو سچ مانیں گے، سچ جانیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، اس کا اقرار بھی زبان سے کریں گے، اور دل سے اس کو تسلیم بھی کریں گے، ایکسپٹ بھی کریں گے، اور اعضاء و جوارح یعنی پریکٹیکلی بھی عمل کرنا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ارکان ایمان، ارکان اسلام کے جو پریکٹیکلی جو تقاضے ہیں، اس کے رولز اینڈ کنڈیشنز ہیں، شروط ہیں، اس کو فالو کرنا. اسی اعتبار سے اس میں اسلام بھی داخل ہے، ہاں، اور اس میں تمام اعمال صالحہ بھی داخل ہیں. تمام اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے آثار میں سے جب ایمان کا علی الاطلاق ذکر ہوگا تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے جب بھی مطلق طور پر بات بتائی جاتی ہے ایمان کے سلسلے میں تو اس میں سارے نیک اعمال شامل ہو جاتی ہیں. ارکان اسلام، ارکان ایمان، ساری چیزیں، توحید، رسالت، آخرت، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب ایمان اور اسلام کو مقرون ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ایمان قلب، ٹھیک ہے، ایمان ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو دل سے اقرار کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسلام. اور اسی طریقے سے جو ہے چاہے ارکان اسلام ہو یا ارکان ایمان ہو، اس کو جو پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے، اعمال ظاہرہ بھی کرنا ہے، پریکٹیکلی اس کو ظاہر کرنا ہے. اور فرمایا قولو، یعنی اپنے زبان سے کہو. تمہارے دل تمہارے اس وقت کے قول کے موافق جو زبان سے کر رہے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دل بھی اس کو تسلیم کرے، تصدیق کرے، اس کو سچا مانے، اس کو ایکسپٹ کرے. یہ کامل قول ہے جس پر ثواب اور جزا مرتب ہوتے ہیں. جیسے قلبی اعتقاد کے بغیر زبان سے ایمان کا ظاہر کر لینا، دعویٰ کر لینا، یہ نفاق کفر ہے. سمجھ رہے، صرف زبانی دعوے سے نہیں چلے گا، دل میں بھی ایکسپٹ کرنا ہے، دل سے اس کو تصدیق کرنا ہے، ماننا ہے، اور پریکٹیکلی بھی کام کرنا ہے، اس کے کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے. اور صرف قول، عمل نہیں، اس میں عمل سے خالی ہے تو وہ بھی بیکار ہے. اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ایمان بھی ہو، دل میں ایمان موجود ہو، تو بندہ مومن کو اس پر اجر ملتا ہے. لیکن صرف قول، زبانی دعویٰ کر لینا، اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرماتے قولو، عقیدے کے اعلان ہے، عقیدے کا اظہار ہے، اور اس کی طرف دعوت دینے کا اشارہ ہے. کیونکہ عقیدے دین کی اصل اور اس کی اساس ہے، دین کی بنیاد عقیدہ ہے. تو عقیدے توحید پر عمل بھی کرنا ہے، پریکٹیکلی اس کی کنڈیشنز کو اپلائی بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور دوسروں تک بھی عقیدے توحید کی دعوت کو پہنچانا ہے. کیسے پہنچانا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. حکمت کے ساتھ، نصیحت کرتے ہوئے، نرم دلی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سچویشنز کو دیکھتے ہوئے، حالات کو سمجھتے ہوئے، سچویشن کے حساب سے دعوت کا کام کرنا، اور جتنے استطاعت ہو اتنی، علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. علم بھی ہونی چاہیے. جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے. علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں جتنا جانتے ہیں اس کی دعوت کرنا ہم پر فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد آمنا،
تو آمنا یعنی ہم ایمان لے آئے. تو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تمام امت فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لے. آمنا جمع کا صیغہ ہے، یعنی سارے لوگ، ہم لوگ ایمان لائے، یعنی سارے مسلمان ارکان ایمان کو فالو کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے. یونٹی، اکٹھے ہو کر مضبوطی سے پکڑے رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت سے رہیں، یہاں تک کہ ان کا داعی ایک اور ان کا عمل بھی متحد ہو. عمل بھی ساتھ ساتھ کریں، دعوت بھی ساتھ ساتھ کریں. ایسا ہو رہا آج کل؟ نہیں ہو رہا. اسی سے افتراق اور تشدد، فرقے بازی، گروہ بندی کو منع کیا گیا اسلام میں. اور اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسلمان، سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہے، ایک باڈی ہے. تو سارے لوگوں کو اکٹھا ہو کے کام کرنا ہے. دعوت کا پلیٹ فارم ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن آج کل ویسا نہیں ہے. سارے لوگ توحید کے سائے کے نیچے زندگی نہیں گزار رہے. ہر کوئی اپنی جماعت کی تبلیغ کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہے. اسلام کی تبلیغ کون کرے گا؟ الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ. اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے اپنے نفس کی طرف ایمان کی اضافت کرنا جائز ہے. انا مومن، میں مومن ہوں کہنے کا معاملہ تو اس طرح کہنا کہ صرف انشاءاللہ کے ساتھ جائز ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو پاک کہنے ہیں اور آپ پر ایمان کی شہادت کے زمرے میں آتا ہے. آمنا باللہ یعنی ہم اس حقیقت پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ایک ہے، وہ ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر نقص سے، عیب سے پاک ہے، منزہ ہے. تمام عبادت کا مستحق اکیلا وہ وہی ہے. ان عبادت میں کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے. ان عبادت میں کسی بھی پہلو سے کوئی بھی اس ہستی کا شریک نہیں ہو سکتا. وما انزل الینا، قرآن سنت دونوں شامل ہے جی. قرآن بھی شامل ہے، سنت بھی شامل ہے، یعنی قرآن حدیث دونوں پر عمل کرنا. ایسا بھی نہیں کہ صرف قرآن، اب اہل القرآن ایک فرقہ نیا وجود میں آیا، صرف قرآنی بات کو عمل کرتے، حدیث کا انکار کرتے، منکرین حدیث. یہ بھی ایک فتنہ ہے آج کل فتنہ ہے. یہ صرف قرآنی آیت پر عمل کریں گے، حدیث پر نہیں عمل کرتے. تو یہ بھی جو ہے گمراہی ہے، ضلالت ہے. صحیح بات، سچی بات، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے، سلفیت یہ ہے کہ آپ قرآن کو بھی اپنائیں، حدیث کو بھی اپنائیں، سائملٹینیسلی دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے، دین کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. دونوں ضروری ہے ہمارے لیے. قال اللہ رسول اللہ، کتاب و سنت، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، دونوں ضروری ہے. کتاب و سنت کی پیروی کرنا ہے. تو ما انزل الینا یعنی ان کی طرف جو بھی کتابیں بھیجی گئی، تو شریعت، قرآن اور حدیث دونوں موجود ہے، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. تو کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث. تو کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، انبیاء و مرسلین کی صفات، روز قیامت، گزرے ہوئے اور آنے والے غیبی امور. تو تمام شرعی احکام، ثواب اور عقاب کے احکام پر ایمان لانا ضروری ہے. تو عمومی طور پر تمام کتابوں پر ایمان لانا، جتنے بھی کتاب مقدسہ ہیں، جتنے بھی کتاب اللہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن عمل امت محمدیہ کے لیے صرف قرآنی آیت پر ہوگا، اس لیے کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی، چینجز کر لیے، اور کرسچنز جو نصارہ ہیں انہوں نے بھی بائبل کو چینج کر دی. تو جتنے بھی کتابیں مقدسہ ہیں، تورات، زبور، انجیل، جو بھی، اس پر ہم ایمان رکھیں گے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل نہیں ہوگا. عمل صرف قرآن مجید پر ہوگا. وما اوتی النبیون من ربہم، اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ دین کا جو تحفہ ہے، گفٹ ہے، یہ حقیقی تحفہ ہے. ایکچوئل جو ریئل گفٹ ہونی چاہیے دینداری ہے، جو انسان کے لیے ایک تحفہ ہے اور انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کروانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم انبیاء کرام کی حکومتوں اور ان کی عطا کیے گئے مال و متاع وغیرہ پر ایمان لائیں، بلکہ ان کو جو کتاب دی ہے اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا.
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو عطا کی گئی کتابوں پر ایمان لائیں اور اس شریعت پر ایمان لائیں جو ان پر بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے دین پہنچانے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے مابین دین پہنچانے کا صرف ذریعہ ہے، ایک سورس ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان دین کو پہنچانے کے سورس ہیں۔ وہ حقیقت میں وہ کسی اختیار کے مالک نہیں ہیں، مالک الملک اور مختار کلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ من ربہم، میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کمال ربوبیت کے بنا پر ان کتاب نازل کی ہیں، ان کی طرف رسول مبعوث کیے ہیں۔ اس کی ربوبیت یہ ہے، تقاضا نہیں کرتی کہ انسانوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے، بے مہار چھوڑ دیا جائے، جب صورت یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیا گیا، کتابیں دی گئی ان کے رب کے طرف سے ہیں، تو اس سے انبیاء اکرام علیہ السلام اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور جو اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ دعوت کی معرفت حاصل کرنے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صرف بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور صرف برائی سے روکتے ہیں، ان میں ہر رسول دوسرے رسول کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے لیے حق کی گواہی دیتا ہے۔ ان کی دعوت میں تناقض نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہوتی ہے کسی رسول کی، ان کی دعوت ان کے رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، لیکن اللہ کی جانب سے، اس لیے اس میں کوئی تناقض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب اس کے خلاف ہم دیکھیں گے، اس کے اپوزٹ، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس قسم کے جھوٹے نبیوں کی دی ہوئی خبروں اور ان کے اوامر نواہی میں ضرور تناقض پایا جاتا ہے، ڈفرنس پایا جاتا ہے، جیسا کہ اس قسم کے تمام جھوٹے جتنے بھی مدعیان نبوت کی سیرت آپ دیکھیں گے، فار ایگزامپل قادیانی، احمد رضا خان قادیانی، اس کی آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا اس نے، اپنے آپ کو نبی نے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، تو ان کی سیرت آپ دیکھ لیں، اسے پتہ چل جائے گا وہ حقیقی میں نبی ہیں۔ یعنی ایسے جھوٹے بہت سارے دجال پیدا ہوئے۔ لا نفرق بین احد منہم، یعنی ہم تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں، کسی میں ڈفرنس نہیں کرتے، سارے لوگ سب برابر ہیں۔ یہ اہل اسلام کی ایک ایسی خاصیت ہے جس کی بنا پر ان تمام لوگوں میں منفرد ہیں جو کسی آسمانی دین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسلام جو مسلمان ہوتا ہے سارے انبیاء کو مانتا ہے، سارے انبیاء کی باتوں کو سچ قرار دیتا ہے۔ یہود و نصارہ اور صابی وغیرہ اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء اور رسول اور کتب منزلہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دیگر کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ یا صابین جو ہے نا، یہ لوگ صرف اپنے کتاب کو مانتے ہیں، دوسرے کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین اور کتب منزلہ کے مابین تفریق کرتے، ڈفرینس کرتے ہیں لوگ، یعنی تورات کو مانیں گے یا بائبل کو مانیں گے، انجیل کو مانیں گے، باقی دوسرے کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ، قرآن کا انکار کریں گے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کی تکذیب، ان کا جھٹلانا خود ان کی تصدیق کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، وہ سچائی پر نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر ایمان لائے ہیں، اس نے تو تمام رسولوں کی تصدیق کی ہوتی ہے۔ خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، محمد مصطفیٰ کی تکذیب کرتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، پھر بھی یہود و نصارہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جن پر عمومی اور خصوصی طور پر ایمان لانا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ قول عمل سے کفایت نہیں کرتا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی ہم اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ہم اپنے ظاہری طور پر، باطنی طور پر اس کی عبودیت کی لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کو صرف اسی کے لیے خاص کرتے ہیں۔ لہو مسلمون، تو یعنی اس انداز میں بیان اختصاص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں۔ تو دیکھو جی، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت کریمہ ایجاز اور اختصار کے باوجود توحید کی تینوں اقسام موجود ہیں اس میں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، توحید کی تین اقسام۔
یہ آیت کریمہ تمام انبیاء اور رسول تمام کتابوں پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ عموم کے بعد اس تخصیص پر بھی مشتمل ہے جو فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ دل، زبان، جوارح پریکٹیکلی بھی کام کرنا ہے کہتی ہے، تصدیق بھی کرنا، اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنا۔ اور یہ آیت کریمہ سچے انبیاء اور رسول اور جھوٹے مدعیان نبوت کے مابین فرق کرتی ہے، ڈیفرنس کرتی ہے۔ تو یہ آیت باری تعالیٰ کی ایک اپنے بندوں کے لیے تعلیم پر مشتمل ہے۔ ایک اللہ سبحانہ وتعالی یہاں ایک انفارمیشن دیا کہ ایمان کا کیسا اظہار کیا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر اس کے احسان کو شامل ہے، جو اس نے ان کو دینی نعمتوں سے نوازا۔ یہ نعمتیں انہیں دنیاوی اور اخروی کامیابی کی منزل طے کراتی ہے، پہنچاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی کتاب کو ایسا جامع بنایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے قرآن مجید میں، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اہل ایمان کے لیے رحمت۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک دین حنیف، قرآن و حدیث کی روشنی میں دین حنیف پر، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور مجھے اور آپ کو ہمیشہ خود بھی موحدانہ زندگی گزارنے اور اپنے آل و اولاد کی فیوچر سے زیادہ ان کے عقیدے کی حفاظت کیسی ہونی چاہیے، اپنے نوجوان نسل کی اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی کس طریقے سے اسلامی تربیت کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہمیں جو ہے توفیق بخشے اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے آنے والے نوجوان نسل کی اسلام کی، ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب